مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والی ذات ہے، چونکہ وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ رزق بھی دیتا ہے، پالنہار بھی ہے، شافی بھی ہے۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ شفا، جب کوئی بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے اس سے توبہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت جب تم تک پہنچتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جب آتی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے آتی ہے، اور اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی رکاوٹ محسوس ہو، تو سب سے پہلے توبہ کا دروازہ، اللہ کی طرف رجوع کر کے اس توبہ کے دروازے پہ آئے، توبہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ اپنے اعمال کے سبب سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماری یا تکلیف پہنچے تو فوراً صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں الصدقۃ رد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا، توبہ، صدقہ، اس کے بعد پھر دوا کی جائے اور دعا کی جائے۔ دوا بھی کی جائے اور دعا بھی کی جائے۔ قرآن کریم سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا مریض کو چاہیے، کوئی بھی بیماری ہو، لا علاج امراض، جن کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا اس مریض کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، تو ایسا مریض اگر یہ دعا پڑھنی شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرما کے اس کی تمام بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی دین میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دیر بھی کسی چیز کی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہر کام کے لیے ایک وقت ہے اور ایک طریقہ ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کام کو دعا کی قبولیت کے ساتھ پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جو بھی بیمار پڑے گا اور کثرت سے پڑھے۔ کثرت کا معنی یہ کہ ہر وقت زبان پہ یہ ورد رہے، ہر وقت پڑھتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مایوسی نہیں ہوگی، اللہ شفا دے دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ بیماری جب اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کی شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی کمی کوتاہی کا اقرار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ بلکہ امید سے بھی زیادہ کا لفظ کہوں کہ اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ دعا، یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ میں دوبارہ دہرا دوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں،
اور ویسے بھی پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے رہیں۔ اللہ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اس وقت بھی یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرما کے تمام بیماریوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی نصیب کریں گے۔ اور اگر صحت مند اور تندرست شخص یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی بیماریوں سے بچائے رکھیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔